المقامۃ الثالثۃ الدیناریہ، تیسرے مقامے میں حریری نے اشعار میں دینار کے بڑے خوبصورت انداز میں تعریف بھی کی ہے اور مذمت بھی کی ہے۔ دینار کی تعریف و مذمت میں اس مقامہ کی ادبی خصوصیت اور مقصد یہ ہے کہ قصہ کو یوں ترتیب دیا گیا ہے کہ حارث چند دوستوں کے ساتھ شعر و شاعری کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اتنے میں بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس ایک لنگڑا شخص آتا ہے اور بڑے پردرد اور فصیح اسلوب میں اپنی بدحالی اور مصائب کا تذکرہ کرتا ہے۔ حارث اس کے بلیغ اسلوب سے بڑا متاثر ہوتا ہے اور ایک درہم نکال کر اسے کہتا ہے، تم نظم میں اس کی تعریف اگر کر دو تو یہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ وہ برجستہ 11 اشعاروں میں اس کی تعریف کر دیتا ہے۔ حارث ایک دوسرا درہم نکال کر کہتا ہے کہ اس کی مذمت بیان کرو تو یہ بھی تمہیں دے دیا جائے گا۔ وہ فی البدیہہ 9 شعروں میں اس کی مذمت اور برائی بیان کرتا ہے۔ اس طرح دونوں درہم وصول کر لیتا ہے۔ حارث کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ابو زید ہے اور اس کا لنگڑا بننا مکر و فریب ہے۔ اس کے پاس جا کر کہتا ہے کہ صحیح چال چلو، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے کہ تم کون ہو، کیوں لنگڑا بنے ہو۔ ابو زید آخر میں پھر 3 شعر کہتا ہے اور اپنی اس حرکت کی وجہ بیان کرتا ہے۔ اس مقامے میں کل 22 اشعار ہیں۔ المقامۃ الثالثۃ وہی الدیناریہ، روى الحارث بن حمام قال نظمني وحدانا لناد لم يخف في مناد ولا كذا قد خزناد ولا زكت نار عناد فبينا نحن نتجاذب أطراف الأناشيد ونتوارد طرف الأسانيد إذ وقف بنا شخص عليه سمل وفي مشيته كذل۔ یہ مقامات اس کا نام دیناریہ رکھا گیا ہے۔ یہ مقامہ اس لحاظ سے بڑا دلچسپ ہے کہ اس میں دینار کی بڑی شاندار تعریف کی گئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی بڑی پرزور انداز میں مذمت بھی کی گئی ہے۔ جس طرح اس کی تعریف اور مذمت اس مقامے میں کی گئی ہے، شاہد ادب کی کسی کے اور کتاب میں ایسی تعریف و مذمت جو ہے وہ میسر ہو۔ نظم ینظم و نظمن، پرونا دھاگے میں جمع کرنا۔ جدید اصطلاح میں جو ہے یہ المنظمہ کا لفظ ادارے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ منظمۃ الاغاثہ، امدادی ادارہ۔ پارٹی اور تنظیم کو بھی منظمہ کہتے ہیں۔ منظمۃ التحریر الفلسطینیہ، تنظیم آزادی فلسطین۔ اخدانا، خدن کی جمع ہے۔ خدن کے معنی دوست اور ساتھی کے ہیں اور سورہ نساء میں آتا ہے محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان۔ ناد مجلس، اندیہ جماعتی ہے، اندیات بھی جماعتی ہے۔ وتأتون فی نادیکم المنکر۔ لم یخب فیہ مناد خواب یخیب خیبتا، نامراد ہونا۔ مناد باب مفعول سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، پکارنے والا۔ نادا بالامر ینادی، مناد سائل سے اعلان کرنا۔ اور کبا یکبو کبون، چکماگ سے آگ نہ نکلنا، روشن نہ ہونا۔ کبا لوجہی، ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گرنا، کبوا ٹھوکر کو کہتے ہیں۔ مسل مشہور ہے کہ لکل جواد کبوۃ ولکل عالم عفوۃ ولکل سیف نبوۃ۔ قدح الزناد، قدح یقدح قدحا، چکماگ سے آگ نکلنا۔ اور زنت کہتے ہیں، زند کہتے ہیں زناد، اس کی جمع ہے، چکماگ کو کہتے ہیں۔ خاص قسم کا پتھر ہوتا ہے سفید سا۔ قدیم زمانے میں لوگ آگ نکالنے کی اس کو آپس میں ٹکراتے تھے تو اس سے آگ نکلتی تھی۔ عرب کے ہاں اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ خاص قسم کی 2 لکڑیاں لے کر ایک لکڑی میں غیر منفذ سوراخ کر دیا جاتا اور دوسری لکڑی کے سروں کو باریک کر کے اس سوراخ میں ڈال لیتے، جس کو گھماتے تو اس سے آگ نکلتی۔ اوپر والی لکڑی کو زند کہتے اور نیچے والی کو زندہ کہتے تھے۔ زند کی جمع ازناد اور زنود بھی آتی ہے۔ زند یزند زندن، چکماگ سے آگ نکالنا۔ زند یزند زندن، سخت پیاسا ہونا۔ زکا زکت زکا یزکو زکوون، آگ کا تیز ہونا، مشتعل ہونا۔ اور زکا یزکو زکاءن، ذہین ہونا۔ زکیہ یزکا زکاوطن کے معنی بھی یہی آتے ہیں۔ عناد باب مفعلہ کا مصدر ہے، حینا کینہ اور حسد۔
عندا یعندو عندن و عنودن، عناد کرنا، حسد کرنا، حق بات کو رد کرنا. عندا عن الطریق، راستے سے ہٹ گیا، اسی سے عنید ہے. وخاب کل جبار عنید، عنید کی جمع عندن آتی ہے. امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ اپنی ہر چیز پر تعجب کرنے والے کو عنید اور اپنی ہر چیز پر فخر کرنے والے کو معاند کہتے ہیں. نتجاذب اطراف الاشانید، نتجاذب باب مفعلہ سے جمع متکلم کا صیغہ ہے. مل کر کسی چیز کو اپنی طرف کھینچنا، ایک طرف سے ایک اور دوسری طرف سے دوسرا کھینچے. بہم کشمکش کرنا، جذباً کھینچنا، مائل کرنا. جذبہ یجذب جذباً ضربہ سے. شخصیت جذابہ پرکشش شخصیت. اسلوب جذاب دلکش مو لینے والا اسلوب. اطراف طرف ان کی جمع ہے، کنارہ اس کی جمع تعریف آتی ہے. اناشید انشودہ کی جمع ہے، ترانہ گیت. نتوارد طرف الاسانید، توارد پے در پے وارد ہونا. توارد کے اصل معنی ہیں اونٹوں کا کسی گھاٹ پر پانی پینے کے لیے جمع ہوتے وقت پانی پینے میں سبقت کی وجہ سے ہجوم کرنا. طریفہ دلچسپ بات کو کہتے ہیں. طرف طرفتن کی جمع ہے، دلچسپ بات، اچھوتی بات. اسانید اسنادن کی جمع ہے. اسند حدیث الی فلان، کسی کی طرف بات کو منسوب کرنا. طرف الاسانید سے وہ دلچسپ واقعات مراد ہیں جو کہنے والوں کے حوالے اور سند سے بیان کیے گئے ہوں. وقفہ یقف وقوفاً کھڑا ہونا. امرا الکیس کے مرکت الآراء معلقہ کا مطلع ہے. کفا نبک من ذکر حبیب و منزلی بسکت اللوا بین الدخول فحوملی. ثمل پرانا کپڑا، جمع اسمال آتی ہے. ثمل الثوب سمولا سمولتاً، اور سمل یسمل سمالتاً کپڑے کا بسیدہ اور پرانا ہونا. کزل لنگڑا پن. کزلا یکزل کزلا لنگڑا ہونا. مشیا چال. روى الحارث بن همام قال نظمني وأخذاني لناد لم يخب فيه مناد. حارث بن امام نے روایت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اور میرے دوستوں کو کسی مجلس نے پرو دیا جس میں پکارنے والا محروم نہیں رہتا. ولا کبا قدح الزناد، اور نہ اس میں چکماک کی رگڑ بے آگ رہتی ہے. ولا زکت نار عناد، اور نہ ہی عناد کی آگ اس میں بھڑکتی ہے. فبین نحن نتجاذب اطراف الاشانید، اسی دوران ہم ترانوں کے اطراف کو کھینچ رہے تھے. ونتوارد طرف الاسانید، اور دلچسپ مستند واقعات پر ہم پے در پے وارد ہو رہے تھے. اذ وقف بنا شخص علیہ ثمل، اچانک ہمارے ساتھ ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جس پر پرانی چادر تھی. وفی مشیتہ قزل، اور اس کی چال میں لنگڑا پن تھا. فقال یا اخائر الذخائر وبشائر العشائر وانعموا صباحا وانعموا صباحا وانظروا الى من كان ذا ندی وندى. اخائر اخیر کی جمع ہے. اخیر اس میں تفضیل اور اشر، خیر اور شر استعمال ہوتے ہیں ان کی جگہ پہ. کثرت استعمال کی بنا پر جو ہے وہ حمزہ گرا دیتے ہیں. البتہ جمع جب لائی جائے تو اصل کے مطابق لائی جاتی ہے. پھر اخائر اور اشائر اس کی جمع لائی جاتی ہے، اس لیے کہ جب جمع لائی جائے تو شے جو ہے وہ اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے. ذخائر ذخیرہ کی جمع ہے. ذخر یذخر ذخرا و ذخرا، کسی نفیس چیز کو جمع کرنا، ذخیرہ کرنا. بشائر العشائر، بشائر بشارہ بشارہ کی جمع ہے. خوشخبری خوش کر دینے والی بات. عشائر عشیرہ کی جمع ہے، قبائل جماعتیں. ایمو تمہاری صباحاً تمہاری صبح خوشگوار ہو. یہ جملہ دعائیہ ہے. ایمو باب ضربہ سے صیغہ امر ہے.
نعیم ینعم کے معنی میں ہے، اور وام یام وامن خوشگوار ہونا۔ انعمو استباحاً تمہاری صبح کی شراب اچھی ہو۔ ترکیب میں استباحاً انعمو کے ابہام کی نسبت سے تمییز واقع ہوا ہے۔ استباح الرجل صبح کے وقت شراب پینا، صبح کی شراب کو صبوح کہتے ہیں اور شام کے وقت کی شراب کو غبوب کہتے ہیں۔ ندی مجلس، ندا یندو ندون جمع ہونا، نادیہ اور ندین مجلس کو کہتے ہیں۔ ندا صحابت مصدر، ندیہ یندا ندن نداوتن ندوتن سخاوت کرنا، اصل میں اس کے معنی ہے تر ہونا۔ ندیت الارض زمین تر ہو گئی، تو آدمی نے سخاوت کسی معنی میں آتا ہے۔ واجدتن جدہ کے وزن پر مال و دولت، وجدہ یجد جدتن مال و دولت والا ہونا، وجدہ یجد وجدن غمگین ہونا ضربہ سے، وجدہ علیہ موجدتن غصہ ہونا، وجدہ وجدن و وجدانن پانا ضربہ سے، زاجدتن مال والا، جدا یجدو جدن جدون بخشش دینا، عطیہ عطا کرنا۔ کرا کریہ کی جمع ہے، بستی کرا یکرو کرون قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ کریہ کو بھی کریہ اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ اس کا ارادہ کرتے ہیں۔ مقار مقرات کی جمع ہے، بڑا پیالہ حوض۔ کرا یکری کرن جمع کرنا، کرل ماء فی الحوض پانی کو حوض میں جمع کرنا۔ کرا کاف کے زیر کے ساتھ ہو تو وہ چیز جو مہمان کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ کرا ضیفہ کرن مہمان نوازی کرنا۔ کتوب الخطوب کتوب، کتب یکتب کتوباً ترشرو ہونا، چیب جیبئی ہونا۔ خطوب خطب ان کی جمع ہے، حالت معاملہ، عموماً بڑے اور ناپسندیدہ معاملات کے لیے لفظ خطب استعمال ہوتا ہے۔ مہم سورہ ذاریات میں ہے، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، خطوب سے مصائب مرادیں اس آیت کریمہ میں۔ حروب حرب کی جمع ہے، جنگ۔ محراب مسجد کو اس لیے محراب کہتے ہیں کہ وہاں شیطان سے جنگ و محاربہ ہوتا ہے۔ الکروب غم مفرد کرب، سورہ انبیاء میں ہے، فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم۔ شرر الحسود، شرر شرارت ان کی جمع ہے، چنگاری۔ شر الرجل شرن ضربہ سے نصرہ سے، شرارتن شریر ہونا، برائی کرنا۔ حسود اس شخص کو کہتے ہیں جو طبیعت کے اعتبار سے یہ حاسد ہو، جمع خسد آتی ہے۔ حسد الرجل حسدا و خسادتا، خسدت فلانا نعمته وعلى نعمته، زوال نعمت کی تمنا کرنا، ایک دوسرے سے نعمت کے زوال اور اپنے لیے حصول کی تمنا کرنا۔ یہ مادہ قرآن کریم میں صرف 4 جگہ استعمال ہوا ہے۔ سورہ فلق کی آیت نمبر 5، سورہ فتح کی آیت نمبر 15، سورہ نساء کی آیت نمبر 56 اور سورہ بقرہ میں آیت نمبر 109۔ انتیاب النوب السود، انتیاب باب افتعال کا مصدر ہے۔ انتاب الرجل نوبت بنوبت آنا، مرتن بعد مرتن آنا، باری باری آنا۔ النوب نوبتن کی جمع ہے، باری بیماری کا حملہ، دورہ مصیبت۔ سود سودا کی جمع ہے، سیاہ کالا ضد البیاض۔ سویدہ یسود سمیع سے، سوادن کالا ہونا، سیاہ ہونا۔ فقال یا اخا العشائر، اخذ ذخائر، اور کہنے لگا ہے بہترین ذخیروں، وبشائر العشائر، اور قبیلوں کو خوشخبریاں دینے والوں۔ امو سباخن و انعمو سباخن، صبح کو تم خوشگوار رہو اور صبح کی شراب نوشی سے خوشحال رہو۔ وانظروا الی من کان ذا ندی مندا، ذرا دیکھو اس شخص کی طرف جو مجلس اور سخاوت والا تھا۔ وجدتن وجدا، اور جو زمین اور بستیوں والا تھا، مجلس اور مال و دولت اور بخشش والا تھا۔ ویکارن و قرا، اور زمین اور بستیوں والا تھا۔ ومکارن و قرا، پیالوں اور حوضوں اور مہمان نوازی والا تھا۔ فما زال به کتوب الخطوب،
مسلسل حادثات کی ترش روئی، و خروب القروب اور غموں کی لڑائی، و شر الحسود اور حاسد کے شر کی چنگاریوں، و انتیاب النوب السود اور سیاہ مصیبتوں کا باری باری آنا مسلسل اس کے ساتھ لگا رہا۔ حتی سفرت الراحت، یہاں تک کہ اس کی ہتھیلی خالی ہو گئی، وکریت الساخت، صحن فارغ ہو گیا، وغار المنبع، چشمہ خشک ہو گیا، ونبل المربع، گر ناموافق ہو گیا، واقبل المجمع، اور خوابگاہ سخت ہو گئی، واکز المسجع، حالت بدل گئی، واستحالت الحال، آل و عیال کی حالت بدل گئی، وآوال العیال، آل و حیال جو ہیں آو بقا کرنے لگے، دخلت المرابط ورحم الغابط، استبل خالی ہو گئے، وخلت مرابط استبل خالی ہو گئے، ورحم الغابط، پہلے رش کرنے والا اب رحم کرنے لگا، وعود الناطق والصامت، بولنے اور خاموش رہنے والا ہلاک ہو گیا، ورسالنا الحاسد والشامت، حسد کرنے والا اور مصیبت پر خوش ہونے والا بھی ہم پہ رحم کھانے لگا، اتنے برے حالات ہو گئے۔ یہ جو ابھی 4 لائنیں ترجمہ کیا ہے اس کا تحقیقی صرفی لغوی تحقیق، سفرہ یسفر سفورا سفرا سمیہ سے خالی ہونا، الراحہ ہتھیلی جمع راح اور راحات آتی ہے، کریت الساخہ کریا شیو کرعن خالی ہونا، کرال باب کرعن مارنا کھٹکھٹانا، الساخہ میدان گھر کا سین جمع ساخن اور سوخن اور ساخات آتی ہے، غار المنبع غار الماء غار یغور غورا پانی کا خشک ہو جانا، منبع چشمہ جمع منابع آتی ہے، نبع الماء نبعا نبوا نبعانا چشمے سے پانی کا نکلنا، نبع المربع نبع ینبو نبوا گھر کا ناموافق ہونا، مربع وہ مکان جہاں عرب موسم ربیع یعنی بہار گزارتے تھے، مطلقاً گھر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اکوا یکوی اکوا خالی ہونا، کویہ بالمکان کین و کوایتاً خالی ہونا، کویہ الرجل قوتاً قوی اور طاقتور ہونا، اکز المسجع خواب گاہ کا سخت ہونا، چھوٹی چھوٹی کنکریوں والا ہونا، کز المکان کزن کزن مکان میں چھوٹی کنکریوں کا گرنا، المسجع سونے کی جگہ، خوابگاہ جمع مضاجع، زجع الرجل زجعا رجوعا پہلو کو زمین پر رکھنا، استخارت الحال ایک حالت سے صفت سے دوسری حالت یا صفت میں منتقل ہونا، حال یحول حولا بدل جانا کسی شے پر سال گزرنا، آول العیال آول ایوالا شور کرنا اہو بقا کرنا، وعال عیالہ عیالتا کفالت کرنا، العیال آل خانہ مفرد عیال آتی ہے، المرابط مربط کی جمع ہے، مربط ظرف مکان ہے، استبل کو کہتے ہیں جہاں جانور باندھے جاتے ہیں، اور ربط یربط ربطن باندھنا، رحم الغابط رحم یرحم رحمن رحم کرنا، غابط غبطہ کرنے والا رش کرنے والا، غبطہ بالنعمت غبطن و غبطتن رش کرنا۔ حسد اور غبطہ میں فرق یہ ہے کہ حسد میں دوسرے سے زوال نعمت کا جذبہ دل میں ہوتا ہے، جبکہ غبطہ میں دوسرے سے زوال نعمت کی خواہش دل میں نہیں ہوتی، بلکہ دوسرے کے پاس جو نعمت ہے دیکھ کر یہ تمنا ہوتی ہے کہ مجھے بھی اس طرح کی نعمت مل جائے۔ حسد ناجائز ہے اور غبطہ جائز ہے۔ اودن ناطق والصامت، اودا باب فعال سے ہے ہلاک کرنا، ودا یدی دیتن دیت ادا کرنا۔ اودن ناطق والصامت، اودا باب فعال سے ہلاک کرنا، ودا یدی دیتن دیت ادا کرنا۔ رسالنا رسون نصرہ سے
اور ضربہ سے تو اس کے پھر کئی مصادر آتے ہیں، رسین، رساءن، رسایتن، مرساتن، رسل میت، نصر ضربتن و سطح مردہ کے محاسن بیان کر کے رونا۔ رسا کے سلے میں جب لام آئے تو یہ رحم کے معنی میں آتا ہے، رسا لہو، یرسا لہو، قابل رحم کرنا۔ مرثیہ اس قصیدے کو کہتے ہیں اور اشعار کہتے ہیں جن میں مرنے والوں کے محاسن بیان کیے جاتے ہیں۔ عربی زبان میں جو ہے وہ بے مثال مرثیہ گو شاعر متمم بن نویرہ تھا۔ عربی ادب کی تاریخ نے آج تک ان جیسا مرثیہ خاں پیدا نہیں کیا۔ ان کی ساری شاعری اپنے بھائی مالک بن نویرہ کے گرد گھومتی ہے۔ مالک بڑے بہادر انسان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے تھے۔ جب تک مالک زندہ رہے متمم کو کوئی فکر نہ تھی، نہ معاش کی نہ گھر کی، لیکن مالک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے ہاتھوں غلطی سے مارے گئے۔ مالک کے چلے جانے کے بعد متمم نے پوری زندگی بھائی کے غم میں مرثیہ کہنے کے لیے وقت کر دی، اور حقیقت یہ ہے کہ مالک کے غم نے متمم سے وہ دردناک مرثیے کہلوائے ہیں جنہیں پڑھ کر آج بھی دل غمگین اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ ان کے مرثیے کا یہ تین شعر ہیں۔ لقد لامنی عند القبور علی البکا رفیقی للتغرا فی الدموع الصوافکی فقال اتبکی کل قبر رأیتہ لقبر طغى بین اللواء فالدکادکی فقلت له ان الشجا يبعث الشجا غدانی فهذا كله قبر مالکی۔ اردو زبان میں سب سے اچھے مرثیہ گو انیس ہیں۔ ان کے اکثر مرثیے کربلا کے گرد گھومتے ہیں اور ان کی زبان میں بڑی سلاست اور بڑی روانی ہے۔ ان کی ایک نظم کا بند ہے، اے زیر زمین صاحب علم و تخت و تاج، صاحب نوبت سے نشاں ان کے نہیں آج، وہ شاہ کے لیتے رہے شاہوں سے صدا باج، بعد فنا آپ ہوئے وہ کفن کے بھی محتاج، درویش و غنی سب رہے اس کے شاکی، مطلع کہ دنیا نے کسی سے بھی وفا کی، الشامت شمت یشمت شماتن و شماتتن، کسی کی مصیبت پر خوش ہونا۔ حدیث شریف میں ہے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتت الاعداء، وآل بنا الدہر الموک والفقر المدق، وآل بنا الدہر الموک، ہلاک کرنے والا زمانہ اور خاک میں ملانے والا فقر ہم پر لوٹ آیا، الا ان اختزین الوجہ، یہاں تک کہ ہم نے برانا پائی کو جوتا بنایا، واغتزین الشجا، اور حلق میں اٹکنے والی ہڈی کو غذا بنایا، واستبطن الجوع، سوزش غم سے پیٹ بھرا، وطوین الاخشاء علی الطوا، اور آنتوں کو بھوک پر لپیٹا، وقت حلن السعاد، بیداری کا سرما لگایا، واستوطن الوہاد، گڑوں کو وطن بنایا، وتناسین الاقطاد، خاردار درخت کو نرم سمجھا، واستبطن الحین المجتاح، اور ہلاک کرنے والی ہلاکت کو ہم نے اچھا جانا، واستبطأنا اليوم المتاح، مقرر اور موت کے لیے مقرر شدہ دن کو ہم نے سست پایا، فہل من حر آس، پس کیا علاج کرنے والا کوئی شریف آدمی، او سمخ مواس، یا ہمدردی کرنے والا کوئی سخی آدمی ہے، فوالذی استخرجنی من قیلہ، قسم ذات کی جس نے مجھے کیلا سے پیدا کیا، لقد امسیت اخا عیلہ، یقیناً میں فقیر ہو گیا ہوں، لا املک بیت لیلہ، میں نان شبینہ کا بھی مالک نہیں رہا، آل بنا الدہر، منہ کی آلہ نصرہ سے غائب کا مذکر غائب کا صیغہ ہے، آلہ یعول اولا لوٹنا، الموقع واقع ہونے والا، ہلاک کرنے والا، او کا الدار بھی ہلاک کیا زمانے نے، الدہر الموقع ہلاک کرنے والا زمانہ، الفقر المدق، فقر اور فقر فا کے فتح اور ضمہ کے دونوں کے ساتھ آتا ہے، غربت اور احتیاج، المدق باب فعال سے صیغہ اس میں فاعل ہے، مٹی میں ملانے والا، ذلیل کرنے والا،
دکیا ید کا دکان دکتن مٹی میں ملنا، دکعا مٹی کو کہتے ہیں۔ اختزینا باب افتعال سے ہے، خزاء سے محفوظ ہے جوتا پہننا۔ اقتضاء مثال و اقتداء کرنا، خزا یخزو خزون پیروی کرنا۔ وجہ وجیہ یوجا وجن زیادہ چلنے کی وجہ سے پاؤں کا گھس جانا، رقیق ہونا پتلا ہو جانا۔ وجہ بنانا پائی سے کنایا ہے۔ اغتزینا الشجا اغتزینا باب افتعال سے ہے۔ اغتزا الشیء اغتزاء غذا بنانا۔ الشجا حلق میں اٹک جانے والی ہڈی۔ شجیہ یشجا شجن غمگین ہونا۔ شجا یشجو شجون غمگین کرنا۔ اختزینا باب افتعال سے ننگا ہونے کو جوتا بنانا۔ اختزینا جوتا بنانا۔ الوجہ وجہ اور شجا یہ دونوں برے حال سے کنایا ہیں۔ جو چیز جوتا بنانے کے قابل نہیں ہم نے مجبوراً اسے جوتا بنایا، اور جو چیز غذا بنانے کے قابل نہیں ہم نے اسے فقر و فاقہ کی وجہ سے غذا بنایا۔ مطلب یہ بنتا ہے استبطن جواب استبطن باب استفعال سے جب متکلم کا صیغہ ہے، معنی ہے مخفی ہونا۔ ہم نے اس کو اپنے پیٹ میں کر دیا۔ بطن الشیء بطورا مخفی ہونا۔ جواب خارش سوزش جو عشق یا غم کی وجہ سے ہو۔ جبیہ یجبہ جبن سوزش غم میں مبتلا ہونا۔ طوین الاخشاء الطوا طوا یتوی تین لپیٹنا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب۔ الاخشاء آنتیں، الخشا جماتی ہے۔ الطوا بھوک، طویہ یتوا طون بھوکا ہونا۔ اکتحلنا اکتحل یکتحل سرما لگانا۔ کحل یکحل کحلا سرما لگانا۔ سہاد بیداری، سہد یس سہدن بیدار ہونا۔ استوتن الوہاد استفعال سے جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ استوتن الرجل البلد وطن بنایا ٹھکانہ بنایا۔ وہاد وحدتن کی جمع ہے، وحدہ گڑھے اور نشیبی زمین کو کہتے ہیں۔ استوتن الکتاد استوتن استفعال سے جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ استوتع الشیء سہل پانا، روندا ہوا پانا۔ وطأت الارض وطئن وطا باب کا رمہ سے وطوعتن زمین کا ہموار ہونا۔ قطعت قطادتن کی جمع خاردار درخت۔ کہا جاتا ہے من دونہ خرط القطاد، یہ کام بڑی مشقت سے ہی ہو سکتا ہے، اس کے مقابلے میں درخت قطعت کے کانٹے چھیلنا زیادہ آسان ہے۔ وتناسین الاقطاب تناسین باب تفاعل سے جمع متکلم کا صیغہ ہے، بھولنے کا بہانہ، بنانے کی کوشش کرنا۔ اقتاد یہ قطعتن کی جمع ہے، کجاوے اور سواری کو اس لکڑی کو کہتے ہیں جس پر انسان بیٹھتا ہے۔ استطبنا استطابہ اچھا پانا، طیب سمجھنا۔ طابہ یطیب طیبا خوشگوار ہونا۔ خانہ یحین حینا وقت کا آنا، اور الحین ہلاکت ضربہ سے ہے۔ الاذان قد حان موعد الانباء خبروں کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے۔ حان یحین حینا ہلاک ہونا۔ مجتاخ ای مہلک ہلاک کرنے والا باب افتعال سے ہے۔ جاخ یجوہ جوفن ہلاک کرنا۔ الحین المجتاخ صف ہستی سے مٹانے والی موت۔ استبتعنا استبتع شیء کسی چیز کو بہت ہی آہستہ سمجھنا یا پانا۔ بطیء ضد السری، بطوع یبطؤ بطئا و بطئا کرومہ سے آہستہ ہونا۔ المتاخ اس میں مفعول افعال سے حاصل شدہ ممکن الحصول۔ اتاخ یتیخ اتاخ اللہ فرصہ موقع دینا۔ الیوم المتاخ وہ دن جس دن موت مقرر کی گئی ہے۔ الموت المتاخ مرگ مقررہ۔ تاخ یتوخ توخن تیار ہونا، مقدر ہونا۔ حراس خر رؤاس خر آزاد، احرار جمع۔ حر یا خر یا حر خریہ شریب الاصل ہونا۔ آس طبیب، اسات جماعتی ہے ڈاکٹر۔ سمخ سخی سماخ مواس باب مفعول سے اس میں صیغہ اس میں فاعل ہمدردی کرنے والا۔ اساء مواساتن اظہار ہمدردی۔ استخرجنی قیلا باب استفعال سے ہے، استخراج شیء پیدا کرنا نکالنا۔ کیلا یہ ایک قبیلے کا نام ہے۔
کیلا یکم غسانی کی بیٹی کا نام ہے جہاں اوس و خزرج کا نسب جا کے ملتا ہے۔ اوس و خزرج انصار مدینہ کے مشہور دو قبیلے ہیں۔ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ تھے۔ والذی استخرجنی من قیلہ سے اپنے خالص عربی النسل ہونے کی طرف اشارہ کیا ابو زید سروجی نے۔ اخا عیلہ، اخا صاحب کے معنی میں آتا ہے، اخو علم صاحب علم، علم والا۔ اعلیٰ یعیل عیلاً وعیلتاً غریب ہونا، امسیت اخا عیلہ میں فقر و فاقہ والا ہو گیا۔ سورہ توبہ میں ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ، اگر تمہیں فقر و فاقے کا خوف ہے تو ان قریب تمہیں اللہ غنی کر دے گا، مالدار بنا دے گا۔ بیت لیلہ، بیت اتنا کھانا کہ جس سے آدمی رات گزار سکے، بیت لیلہ رات گزار، نان شبینہ رات کے وہ کھانا۔